آپ جگہ جگہ دیکھیں یہ کانکریٹ کا پورا ایک جنگل بن گیا ہے، گو کہ جس طرح ٹوٹی پھوٹی سڑکیں وہ ایک الگ کہانی، وہ ایک الگ دکھ ہے ہمارا، ایک الگ درد ہے، لیکن یہاں پر آپ کو سبزہ نہیں کہیں دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت اگر میں پارے کی بات کروں تو ابھی ہم اپریل کے اینڈ میں تقریباً یہاں پر 36 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ اب اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ درختوں کا خاتمہ، سبزے کا نہ ہونا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں جو شہر کا جو گرین کوریج ایریا ہے وہ گھٹ کر تقریباً 2% رہ گیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر اب ہم بڑی میں سادہ اگر بات کروں نا کہ اب چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں تو شاد و نادر کوئی درخت نظر آتا ہے کراچی کے اندر، سبزہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے کوئی ایک پارک آپ لوگ فیڈ بیک میں کامنٹ سے بتا دیجیے گا جہاں پر بڑے سرسبز و شاداب آپ کو درخت ملے، کوئی ایسا پکنک پوائنٹ، کوئی ایسا فیملی پوائنٹ بتا دیجیے گا۔ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ بہت سی اسپیشیز پرندوں کی انڈینجر ہو رہی ہیں، ہمارا جو گرین ہاؤس افیکٹس ہے، جو گیسز ہیں وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے، گرمی سے گرم ہوتی جا رہی ہے، سردیاں آتی ہیں تو شدید سردی، اس کے بعد جو رین فال کا سارا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹربڈ ہوا ہے۔ اور ابھی آپ سوچیں کہ جب مونسون آتا ہے تو پھر ہم یہاں پر اربن فلڈنگ کی بات کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سبزہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پر، پلس انفراسٹرکچر، بہت سارے ایشوز بھی ہیں۔ چلیں جی تو اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس سے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ترجمان ہارٹیکلچر سوسائٹی آف پاکستان رفیع الحق صاحب۔ السلام علیکم رفیع صاحب۔ السلام علیکم سر، یہ 2% رہ گیا کراچی کا سبزہ، ہونا کتنا چاہیے تھا اور یہ کتنی جلدی اس 2% پر آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر آئیں، ایک مختصر سا ایک تعزیت نامہ ہے جو کہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست سینئر مربی ڈاکٹر پرویز امیر کی رحلت جو کل انتقال کر گئے لاہور میں، اور ڈاکٹر امیر محمد ایک بہت بڑا نام ہے اس ملک کے ایگریکلچر کی تاریخ میں، ان کے صاحبزادے تھے اور ان کے بہت ساری کنٹریبیوشن ہیں قومی لیول پر، تو ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے لیے یہ تو اب آتے ہیں ذرا ہم ٹاپک پر۔ بالکل آپ کا کہنا درست ہے، اصل میں 2008 کے ایک اعداد و شمار کے مطابق یہ سبزہ 8% تھا۔ 8% تھا 2008 میں؟ جی ہاں، اصل میں ہم بہت ساری چیزیں رفتہ رفتہ رازداری کے ساتھ ہوئیں، کچھ ترقیاتی منصوبے آئے، نارتھ نظام آباد کا یعنی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہمارا ایک میجر چنک جو ہے وہ گرین لائن نے چبایا، جو درخت ڈسپلیس ہوئے ان کی ریپلیسمنٹ، ظاہر سی بات ہے وہ میچور درخت تھے، ان کی ریپلیسمنٹ جب ہوتی ہے اس کو میچور ہونے میں وقت لگتا ہے، تو یہ بڑے صبر آزما کام ہوتا ہے۔ جو درخت لگائے گئے تھے وہ ایک دن میں نہیں لگائے گئے۔ 18 سال میں 6% سبزہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا کراچی۔ جی ہاں، اس کے کئی وجوہات، ہم نے ترجیح ہے نا، ہمارے عنان حکومت میں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ترجیح یہ تھی کہ ہم نے سبزہ ورسز کنکریٹ کر دیا۔ اب ہائی رائزز ہونے لگے، ہائی ڈینسٹی ایریا بننے شروع ہو گئے۔ جو پہلے ہمارے جو بلڈنگ کوڈس تھے کہ ایک بنگلو میں 33%، جہاں تک مجھے یاد پڑتا 33% گرین ایریا آپ کو اسپیس چھوڑنی تھی تاکہ ویل وینٹیلیٹڈ ہو۔ اب ہم نے اس اسپیس کو کنکریٹ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر جو مکانات ہیں یا ہاؤسنگ یونٹس ہیں وہ انکروچڈ ہیں۔ انکروچ یہ ہے کہ اب ان کو ایک باؤنڈری دی گئی ہے تو وہ باؤنڈری سے 3 فٹ باہر، ایک یہ ایوریج۔ تو یہ ایک سوسائٹی کا ٹرینڈ تھا کہ ہم نے اس ترجیح کو سمجھا کہ شاید یہ ہمارے لیے زیادہ سود مند ہے، اور اس وقت شاید وہ فورسز کی جو کنزرویشن کی تھی وہ اتنی زیادہ سنی نہیں جاتی تھی۔ رفیع صاحب، یہ جب بھی کوئی سٹی پلان تو خیر ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں ماسٹر پلانز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ میں بہت سے پروسیجرز ہوتے ہیں۔ میرا تعلق لاہور سے ہے تو میں نے وہاں پر گرین بیلٹس ہمارے لیے بہت نارمل ہیں۔ کراچی میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کہیں پہ بہت کم کو گرین بیلٹ ملتی ہے، اگر کوئی درخت نظر آئے تو بہت کوئی سوکھا سڑا سا درخت ہوتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اب ہم نے انڈیویجولی کیا کرنا چاہیے اور حکومتی سطح پر کیا؟ دیکھیے، اس میں 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے لاہور کا تذکرہ کیا، میں آپ کو تاریخی پس منظر بتا دوں۔ لاہور میں شالامار باغ ہے، بالکل ہے، 1 سال کا نہیں ہے، 2 سال کا نہیں ہے، کئی 100 سال پہلے وہ قائم ہوا۔ بالکل، وہ اس کے جغرافیائی فیکٹرز کو دیکھ کر کے بنایا گیا۔ مغل یہاں آئے، ٹھٹھا تک رہے، شاہجہانی مسجد بنائی، ان کو کراچی نہیں نظر آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ کنڈیشنز کنڈیوسیو نہیں تھی اور کچھ ہماری کاہلی نے کام کیا۔ تو دونوں فیکٹرز ایک ساتھ آئے۔ جو
यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत, जो इंडिजिनस डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक माइंड सेट है हमारा कि हम समझते हैं कि जैसे हमने एक इमारत को 25 मंजिला खड़ा कर दिया 2 साल में, हम समझते हैं कि दरख्त भी ऐसे ही खड़ा होगा। उसमें हम गलतियाँ करते रहे, हम ऐसी स्पीशीज़ को यहाँ लाते रहे जो बहुत तेज़ी से बढ़ती थी। अब वो तेज़ी से तो बढ़ना शुरू किया उन्होंने, लेकिन उस दूसरी तरफ जो माहौल के बेहतरी में वो कंट्रीब्यूट करती, वो उसमें दूसरी तरफ कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो और दूसरी अहम चीज़ वो ये है कि कॉम्पिटेंसी और टेक्निकल गाइडेंस उसका फुकदान रहा। उमूमन फैसले जो है ना वो इंडिपेंडेंट, वो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जो है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं हुई, तो उसका खमियाजा। और इसको अभी भी ये नहीं है कि हम सुधार नहीं सकते, अगर इसको संजीदगी से लिया जाए, इसके ऊपर MRV यानी मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज किया जाए, तो जब इंडस डेल्टा में पानी ना हो और मैंग्रोव 3 गुना बढ़ जाए, तो आपके पास मिसाल बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही रफी साहब, आपने सही पॉइंट आउट किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप सभी को अपनाएं, पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, वरना तो ये जो 2% है ना, किसी दिन ये भी नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे।